موت اور قبر کا بیان ہر شخص کی زندگی مقرر ہے۔ اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام قبضہ روح کے لیے آتے اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے، اسی لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و کلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک طائرہ ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی روح کو کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں، وہ قید ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، محض باطل اور حنوط کا عقیدہ ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب اور گمراہ ہے۔ جب مردہ قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے دبا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک۔ یہ اتنے دردناک اور بدصورت ہوتے ہیں۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے تین سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ اور مردہ کافر یعنی کہ منافق تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے برے اعمال، کتے، بھیڑیے وغیرہ
जैसी शक्ल बनकर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जबकि नेकों के नेक अमाल मकबूल, पसंदीदा और महबूब सूरत और शक्ल में इसे सुकून पहुंचाएंगे।